السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آج کے لیکچر میں ہم روڈس ٹو سوشلزم ٹاپک پڑھیں گے. اس سے پہلے بھی سوشلزم پر میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہے. ایک میں نے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سوشلزم کو کور کیا ہے اور دوسرے میں کور پرنسپلس کو ڈسکس کیا ہے. آج ہم روڈس ٹو سوشلزم کو پڑھیں گے. روڈس ٹو سوشلزم کا مطلب ہے کہ ہم کس طرح سے سوشلزم کو لے کر آ سکتے ہیں. سوشلزم کے ہمارے پاس ڈفرینٹ فارمز ہیں، ڈفرینٹ برانچز ہے، اور ہر فارم یا برانچ کے کچھ میتھڈز ہے، کچھ اسٹریٹجیز ہے سوشلزم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یا جس طرح کی سوشلسٹ سوسائٹیز وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ میتھڈز اینڈ اسٹریٹجیز ہے. آج ہم اس کو پڑھیں گے. اس کو ہم ٹائپس آف سوشلزم بھی کہتے ہیں. اس ویڈیو کو لیکچر کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ پہلے آپ اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ والی ویڈیو کو دیکھیں، تب آپ کو اس ویڈیو کی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی. سو لیٹس اسٹارٹ دا ٹاپک. فرسٹ ہمارے پاس ہے ریولیوشنری سوشلزم. ریولیوشنری سوشلزم ارلیسٹ فارم ہے سوشلزم کا، اینڈ دے بلیو دیٹ سوشلزم could only be introduced by radical overthrow of the existing political and economic system. یعنی یہ مانتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل اکنامک سسٹم ہے اس کو ریڈیکل یا وائلنٹ ریولیوشن کے تھرو اوور تھرو کیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیو سوشلسٹ آرڈر کو اسٹیبلش کیا جائے. یعنی یہ کیپٹلسٹ سسٹم کو ریفارم نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، ایک ہی اسٹروک میں اس کو وائلنٹ ریولیوشن کے تھرو گرانا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ایک نیو سوشلسٹ آرڈر کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ جو وائلنس ہے وہ انیویٹیبل ہے اور اس کے تھرو ہی ہم جو ہے سوشلزم کو لے کر آ سکتے ہیں. اس کے جو مین ایڈوکیٹرز ہیں وہ ہے کارل مارکس ہے اور اینجلس ہیں. کارل مارکس اور اینجلس جو ہے یہ پرولیٹیرین ریولیوشن میں بلیو رکھتے ہیں کہ جو ورکنگ کلاس ہے اس میں جب کلاس کانشیسنیس کریٹ ہو جاتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس میں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، تو وہ ان میں کلاس کانشیسنیس کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایک ریولیوشن لے کر آتے ہیں جس کو پرولیٹیرین ریولیوشن کہتے ہیں اور کیپٹلسٹ سسٹم کو اوور تھرو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگست پلان کی ہے، وہ بھی ریولیوشنری سوشلزم کے ایڈوکیٹر ہے اور وائلنٹ جو مینز ہے اس کے تھرو کیپٹلسٹ سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بٹ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اسمال گروپ آف ریولیوشنریز ہونے چاہیے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہوں اپنے کاز کے ساتھ اور وہ ریولیوشن لے کر آئے اور پاور کو کیپچر کرے. اس کی جو ریولیوشنری سوشلزم ہے اس کی ایگزامپل ہمیں بولشوک ریولیوشن آف 1917 ہمیں ملتا ہے. جو 1917 میں رشیا میں ریولیوشن آیا تھا اور جو بولشوکس تھے انڈر دا لیڈرشپ آف لینن، انہوں نے پاور کو کیپچر کیا تھا. یہ جو ریولیوشنری سوشلزم ہے ارلیسٹ فارم ہے، یہ بہت زیادہ پاپولر تھا انیشیلی اور بہت اپیلنگ تھا. لوگوں کو یہ صرف ایک آپشن لگتا تھا کہ اس کے تھرو ہی ہم کیپٹلسٹ سسٹم کی جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے یا جو انیکویلٹیز اس کی وجہ سے کریٹ ہوئی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ پاپولر اس لیے تھا بیکاز اس وقت 19 سینچری میں جو انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ پیک پر پہنچی تو اس کے رزلٹ یہ تھے کہ بہت زیادہ ایکسیسو ایکسپلائٹیشن ہونے لگی اور بہت زیادہ انجسٹس جو ہے وہ سوسائٹیز میں آئی. انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو ورکرز تھے یا ورکنگ کلاس تھے تو ان کی بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ان ورکنگ کلاس کے ساتھ کوئی پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے، مطلب ڈس انفرینچائزمنٹ تھی، ان کے پاس پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اس طرح کا فورم نہیں تھا جہاں پر وہ اپنے رائٹس کی بات کرے، اپنے لیے وائس کو ریز کر سکے. تو جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ایکسیسو ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا یا مطلب پولیٹیکل ڈس انفرینچائزمنٹ تھی، ان کے پاس رائٹس نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ اس ٹائم پر بہت زیادہ پاپولر تھا. اس کے بعد 20th سینچری میں سوشلزم جو ڈیولپنگ کنٹریز تھی، جو اس وقت پر کالونیز تھی، کالونین کنٹریز تھی، تو ان کنٹریز میں سوشلزم ایک بیس بنا فار دی اینٹی کالونیل اسٹرگل موومنٹس. یعنی جو کالونیز تھی تو انہوں نے اینٹی کالونیل اسٹرگل اسٹارٹ کی اگینسٹ دیئر کالونیل پاورز لائک برٹن ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے اینڈ ادر کالونیل پاورز. تو ان کنٹریز میں سوشلزم ایک بیس بنا فار دا اینٹی کالونیل اسٹرگل موومنٹس اور یہاں پر ڈفرینٹ جو نیشنل لبریشن موومنٹس تھی وہ اسٹارٹ ہوئی اور جو آئیڈیا تھا آف دی کلاس اسٹرگل وہ ریپلیس ہوا بائی دی آئیڈیا آف
کلونیل آپریشن. اور اس طرح سے بہت سارے ریولوشن ان اسٹیٹس میں آئی جو کلونیل پاورز تھے ان کے خلاف. اس کی ایگزامپل چائنا جو چائنیز ریولوشن ہے 1949 میں, اسی طرح سے ویتنام 1975 ہے, کیوبا ہے 1959, الجیریا 1962. تو ان کنٹریز میں سوشلزم جو ہے ایک بیس بنا فور دی اینٹی کلونیل اسٹرگل. اس کے بعد ان ریولوشنس کے کچھ سگنیفیکنٹ کانسیکوینسز آئے. اس میں فرسٹ جو کانسیکوینس تھا تو وہ ہے فنڈامنٹل چینج. فنڈامنٹل چینج کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ریولوشن آئے تو ان سوسائٹی میں ایک بہت ہی میجر چینجز آ گئی, ایک بہت گریٹ یا سگنیفیکنٹ چینجز آ گئی, اور یہ سوسائٹیز کمپلیٹلی جو ہے ٹرانسفارم ہو گئی. جس طرح سے سوویت یونین میں 1917 میں ریولوشن آیا تو جو پورا سوشل پولیٹیکل اکنامک اسٹرکچر تھا تو وہ کمپلیٹلی چینج ہوا, اور یہاں پر جو اسٹیٹ کلیکٹیوائزیشن ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر اسٹیٹ جو ہے سارے مینز آف پروڈکشنس کو آن کرتا ہے, اور اسٹیٹ جو ہے بہت ہی سینٹرلائزڈ رول ہوتا ہے. تو اس طرح کے چینجز, فنڈامنٹل چینجز یا بڑے چینجز جو ہے یہاں پر آئے. اس کے بعد ہے ٹینڈنسی ٹورڈز ڈکٹیٹرشپ. اب یہاں پر جو ڈکٹیٹرشپ کی جو ٹینڈنسیز تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, بیکاز جو ریولوشنس تھے اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹیٹس میں ڈکٹیٹرشپس آئی. اور یہ جو ڈکٹیٹرشپس تھے, مطلب یہ اسٹیٹس مانتے تھے کہ جو ریولوشن ہے یا سوشلزم ہے یہ ہم وائلنس کے تھرو یا ہم ریولوشن کے تھرو لے کر آ سکتے ہیں. تو اس لیے جو ٹینڈنسیز تھی ٹورڈز ڈکٹیٹرشپ وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اس کے علاوہ جو وائلنس ہے تو وہ جو ہے ایک انیویٹیبل سورس جو ہے وہ مانا گیا فار برنگنگ اور انٹروڈیوسنگ دا سوشلزم. اور بہت سارے جو رولرس تھے, ڈکٹیٹرس تھے, تو انہوں نے وائلنس کو ایز اے پالیسی, ایز اے نارمل پالیسی اور ٹول جو ہے وہ اڈاپٹ کیا. اس طرح سے وائلنس جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہوا. پھر اس کے بعد ہے ملٹری اسٹرکچر ہے. ملٹری اسٹرکچر میں جو ان اسٹیٹس میں جو ریولوشنری پارٹیز تھی تو انہوں نے ایک اسٹرکٹ ہائرارکیز جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی, اور ایون ان کے اپنے جو ہے آرمڈ فورسز ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو اپوزیشن تھی تو اپوزیشن کو بہت زیادہ اپوز کیا گیا. کسی بھی قسم کی جو اپوزیشن تھی تو وہ یہ ریولوشنری ریجیمز یا رولرز برداشت نہیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے جو اپوزیشن ہے اس کو ایلیمینیٹ کرتے اور ایک ٹوٹلیٹیرین رول جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا. ریولوشنری سوشلزم کا ڈکلائن ہمارے پاس پھر آتا ہے جب 1991 میں سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا. تو اس کے رزلٹ میں جو بہت زیادہ ٹینڈنسیز تھی ٹورڈز ریولوشنری سوشلزم تو اس میں ڈکلائن ہو گئے, اور جو ریڈیکل یا ریولوشنری سوشلزم تھا تو اس کا ڈکلائن ہوا. اس کے بعد ہے سنڈیکلزم. سنڈیکلزم فرینچ ورڈ سنڈیکیٹ سے ڈرائیو ہوا ہے, جس کا مطلب ہے لیبر یونین یا ورکرز یونین. یہ ایک ریولوشنری ٹریڈ یونینزم ہے. اس کا اوریجن فرانس اور لیٹن امریکہ میں ہوا ہے. یہ ایمفیسائز کرتے ہیں that labor union forms the authority of the state, means کہ جو authority of the state ہے it lies with the labor union. یہ لیبرز کو اور ورکرز کو اور organize کرنا چاہتے ہیں into unions, and they believe in the workers organized action. یہ پولیٹیکل اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں with the economic state. اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے, اس کو abolish اس لیے کرنا چاہتے ہیں because اسٹیٹ ایک ٹول آف ایکسپلوئٹیشن ہے in the hands of the ویلتھی کلاس, جس کے تھرو وہ ایکسپلوئٹیشن کرتے ہیں اور اسٹیٹ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. یہ بلیو کرتے ہیں ان دا آرگنائزڈ اینڈ کلیکٹیو ایکشنز آف دا ورکر, اینڈ مانتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں ان کو ایک آرگنائز اور کلیکٹیو ایکشن کے تھرو جو بزنسز ہیں, انڈسٹریز ہیں, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. بیکاز جو لیبرز ہے یا جو ورکرز ہے تو یہ ایکچوئل پروڈیوسرز ہوتے ہیں, یہ اپنے لیبر کو انویسٹ کرتے ہیں تبھی پروڈکشن ہوتی ہے. سو دے آر دا ایکچوئل پروڈیوسر, اس لیے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے بزنسز اور انڈسٹریز کو. یہ چاہتے ہیں کہ ایک اس طرح کا سوشل آرڈر اسٹیبلش ہو جس میں کسی بھی قسم کی ایکسپلوئٹیشن نہ ہو. یہ ذات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو ان کی ڈیمانڈس ہے اگر اس کو فلفل نہ کیا جائے تو یہ
ریولیوشنری اور وائلنٹ میتھڈس کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ جو آنرس ہوتے ہیں انڈسٹریز فیکٹریز کے ان کو پریشرائز بھی کرتے ہیں. ایون یہ جو فیکٹریز انڈسٹریز ہے مشینریز ہے را مٹیریلس ہے اس کو بھی ڈیمیج کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس طرح سے ریولیوشنری وائلنٹ میتھڈ سے اڈاپٹ کرتے ہیں اسٹرائکس کرتے ہیں ڈائریکٹ ایکشنز کرتے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے یہ لوگ فائٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایولیوشنری سوشلزم. اس کو ہم ریفارمسٹ سوشلزم بھی کہتے ہیں. یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینڈ اپوزٹ ہے ٹو دا ریڈیکل اور ریولیوشنری سوشلزم. یہ ان کی طرح ریڈیکل اور وائلنٹ مینز میں بلیو نہیں رکھتے. یہ مانتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے ہمیں اس میں گریجول ریفارمس کرنے چاہیے. اس میں چینجز اور موڈیفیکیشن کے تھرو ہم اس کو بیٹر بنا سکتے ہیں. تو جو ایولیوشنری سوشلزم ہے یہ ایگزسٹنگ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس میں گریجول ریفارمس کرنا چاہتے ہیں اور گریجول ریفارمس کے تھرو ہی یہ سوشلزم کو لے کر آنا چاہتے ہیں. ایولیوشنری سوشلزم کا رائز ہوا کچھ فیکٹرز کی وجہ سے. اس میں جو فرسٹ فیکٹر ہے وہ ہے ڈکلائن آف دا ریولیوشنری انتھوزیازم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ارلیئر ریولیوشنری ٹینڈنسیز تھی جو ریولیوشن اور وائلنٹ مینز جو تھا لوگوں میں یہ بہت زیادہ پاپولر تھا اور یہ وائلنس اور ریولیوشن کو ہی ایک آپشن مانتے تھے ریولیوشن سوشلزم لانے کے لیے. تو وہ جو ٹینڈنسیز تھی وہ تھوڑی سی کم ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے تو انہوں نے اپنے آپ میں تھوڑے سے چینجز کیے تھوڑی موڈیفیکیشن کی جس کی وجہ سے جو ورکنگ کلاس ہے تو ان کے ویجز تھوڑے انکریز ہوئے. ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہوا. ان کو تھوڑے سے پولیٹیکل رائٹس ملنے شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے دے بیکیم انٹیگریٹڈ ان دا سوسائٹی اور جو ریولیوشنری ٹینڈنسیز تھی تو وہ تھوڑی سی کم ہوگی. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ورکنگ کلاس تھی تو انہوں نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے لائک ڈفرینٹ ٹریڈ یونینز بنائے. اس طرح سے سوشلسٹ پارٹیز آ گئی پولیٹیکل پارٹیز آ گئی. ان لوگوں نے جو ورکنگ کلاس ہے ان کے انٹرسٹ کے پروٹیکشن کے لیے کام کیا. اس وجہ سے جو ورکرز تھے تو وہ آرگنائزڈ ہوئے. جو ورکنگ کلاس تھی وہ آرگنائزڈ ہو گئی ڈفرینٹ یونینز میں اور انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کیا اور ان کو ایک سینس آف سیکیورٹی اس سے ملی. اس کے علاوہ جو ویمن ہے ان کو بھی اور جو ورکنگ کلاس ہے ان کو بھی ووٹنگ رائٹس مل گئے. اس وجہ سے بھی جو ریولیوشنری ٹینڈنسیز تھی تو وہ تھوڑی سی کم ہو گئی. اس کے بعد ہے رائز آف پولیٹیکل ڈیموکریسی. جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کے بعد بہت ساری جو ویسٹرن کنٹریز تھی تو وہاں پر یونیورسل مین ہوڈ سفریج آیا مطلب جو یونیورسل فرنچائز ہے وہ آیا اور جو ووٹنگ رائٹس تھے تو وہ بھی ویمن کو مل گئی. اس سے پہلے جو تھی ووٹنگ رائٹس جو تھی وہ لمیٹڈ تھی اور ویمن کے پاس تو ووٹنگ رائٹس تھی بھی نہیں. تو ان ورکرز کو بھی ووٹنگ رائٹس مل گئے اور ویمن کو بھی ووٹنگ رائٹس مل گئے اور اس طرح سے ایک ٹرانزیشن آیا ایک ڈیموکریٹک فیز آیا. تو اس وجہ سے جو سوشلسٹ تھے تو انہوں نے بھی اپنی پارٹیز بنائی اور ان کو پلیٹ فارمز مل گئے اور انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے وائس ریز کیے اور دے اسٹارٹیڈ ورکنگ فار دا ورکنگ کلاس. اس طرح سے پولیٹیکل ڈیموکریسی کا رائز ہوا اور ان فیکٹرز کی وجہ سے جو ریولیوشنری ٹینڈنسیز تھی وہ کم ہو گئی. اب جو تھے جو ریولیوشنری یا ریڈیکل یا وائلنٹ مینس تھے اس کے بجائے لوگ ایولیوشنری سوشلزم کے طرف چلے گئے اور یہ سوشلزم کو گریجول ریفارمس کے تھرو لے کر آنا چاہتے تھے. اس کے بعد ہے فیبین سوشلزم یا پارلیمنٹری سوشلزم. فیبین سوشلزم کا ایمرجنس ہوتا ہے جب فیبین سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی. فیبین سوسائٹی کی بنیاد 1884 میں UK میں رکھی گئی تھی بائی بیٹریس اینڈ سڈنی ویب. انہوں نے اس فیبین سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی اور یہاں سے ہی فیبین سوشلزم کا ایمرجنس ہوتا ہے. فیبین سوشلسٹ بلیو کرتے ہیں ان دا گریجول ٹرانزیشن آف کیپٹلزم ٹو سوشلزم تھرو پولیٹیکل ایکشنز اینڈ ایجوکیشن. یعنی یہ مانتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ایکشنز کے تھرو اور ایجوکیشن کے تھرو گریجولی جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہیے. اس میں ریفارمس کر کے ہم اس کو سوشلزم ہم لے کر آ سکتے ہیں. پولیٹیکل ایکشن کا مطلب کیا ہے کہ سوشلسٹ جو پارٹیز ہے وہ بنائی جائے. یہ پارٹیز کمپیٹ کرے یہ الیکشنز میں جائے الیکشن کانٹیسٹ کرے اور پھر
الیکشن ون کر کے پارلیمنٹس میں جائے اور اس طرح سے پولیٹیکل ایکشنز کے تھرو یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے اس کو ٹرانسفارم کرے انٹو اے سوشلسٹ سسٹم رادر دین وائلنٹ ریولیوشن. یہ مانتے ہیں کہ اسٹیٹ ایک نیوٹرل اینٹی ہے, ہمیں اسٹیٹ کو یوز کرنا چاہیے, اسٹیٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہے, گورنمنٹ ہے, اس کو یوز کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے سوشلسٹ پالیسیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے, اور اس طرح سے ہم جو ہے گریجولی اور پیسفلی ایگزسٹنگ سسٹم کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ جو ایلیٹ گروپس ہے لائک پولیٹیشین ہے, سول سرونٹس ہے, اکیڈمیشینس ہے, تو ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اباؤٹ دا مورل اینڈ دا پریکٹیکل سپیریورٹی آف سوشلزم, یعنی سوشلزم کے مورلی اس کے کیا فائدے ہیں, پریکٹیکلی اس کے کیا فائدے, اکنامکلی یعنی اس کے جو بینیفٹس ہے, تو ہمیں وہ چیزیں ان لوگوں کو سمجھانی چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اباؤٹ دیز تھنگ, اور اس طرح سے ہم ایجوکیشن کے تھرو اور ہم ایک پولیٹیکل ایکشن کے تھرو ایک پیسفل ٹرانزیشن لے کر آ سکتے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے امپیکٹس آف فیبین آئیڈیاز. فیبین آئیڈیاز کے بہت گریٹ امپیکٹس رہے. اس میں فرسٹ یہ ہے کہ 1875 میں جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی گئی, اور یہ یورپ میں ایک لارجسٹ سوشلسٹ پارٹی کے طور پر ایمرج ہوئی. تھیوریٹیکلی یہ اپنے آپ کو مارکسسٹ کہتے تھے, یعنی جو ریڈیکلز اینڈ ریولیوشنری تھے, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے ایک ریفارمسٹ اپروچ کو اڈاپٹ کیا تھا, یعنی یہ ریفارمزم میں بلیو رکھتے تھے. پریکٹیکلی ان کا اپروچ یہ تھا. یہ بہت زیادہ انفلوئنس ہوئے تھے فرڈینینڈ کلاسل اینڈ ایڈورڈ بنسٹین کے آئیڈیاز تھے. ایڈورڈ بنسٹین یہ مانتے تھے کہ جو سوشلزم ہے ہم اس کو گریجول ریفارمز اور ڈیموکریٹک پروسیسز کے تھرو بھی اچیو کر سکتے ہیں. ان کا ایک ورک تھا ایولیوشنری سوشلزم 1898. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ڈیموکریٹک اسٹیٹس یا ڈیموکریسی سے اس کو فلرش کریں گے تو جو ریولیوشنری ٹینڈنسیز ہے وہ ریڈیوس ہوگی, اور اس طرح سے ہم ریفارمز کے تھرو اور گریجولی سوشلزم کو اچیو کر سکتے ہیں. فیبین آئیڈیاز کے گلوبل انفلوئنس بھی رہے ہیں. گلوبل انفلوئنس یہ تھا کہ بہت سارے جو سوشلسٹ پارٹیز تھی, ورکنگ کلاس کی پارٹیز تھی, وہ ایمرج ہوئی, سچ ایز دا UK لیبر پارٹی 1900 اینڈ دا آسٹریلین لیبر پارٹی 1891. اس کے علاوہ بہت سارے جو ویسٹرن کمیونسٹ پارٹی ہے 1970s تک آتے آتے انہوں نے بھی یہ ریفارمسٹ اپروچ کو اڈاپٹ کر لیا, اور جو یورو کمیونزم ہے اس کا رائز ہوا. مینس ٹو سے کہ انہوں نے جو سوشلزم ہے وہ ڈیموکریٹک مینس کے تھرو اور گریجول ریفارمز کے تھرو اب یہ سوشلزم کو لے کر آنا چاہتے تھے. اس کے بعد ہے گلڈ سوشلزم. گلڈ سوشلزم ایمرج ہوا ان انگلینڈ ڈیورنگ دا فرسٹ کوارٹر آف دا 20th century, مطلب جو 1900 سے لے کر 1925, یہ جو 25 ایئرز ہے, اس ٹائم پیریڈ میں گلڈ سوشلزم ایمرج ہوا, اور یہ حصہ تھا جو برٹش لیبر موومنٹ ہے. برٹش لیبر موومنٹ اس وقت ایک موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, اور یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی ان رسپانس ٹو دا ورکنگ کنڈیشنز اینڈ دا سوشل انیکویلٹیز براٹ بائی دی انڈسٹریل ریولیوشن. یعنی انڈسٹریل ریولیوشن کی وجہ سے جو ورکرز کی جو ہارش ورکنگ کنڈیشنز تھی, ان کے لو ویجز تھے, لیونگ اسٹینڈرڈز لو تھی, تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ برٹش موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی. 1900 میں ایک کمیٹی تھی, لیبر ریپرزنٹیشن کمیٹی, جو کہ ٹریڈ یونینز اور سوشلسٹ گروپ نے بنائی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ورکرز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کو سیکیور کیا جائے پارلیمنٹ میں, تاکہ ان کے رائٹس, انٹرسٹ اور ان کی ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے. بعد میں پھر یہ کمیٹی 1906 میں جو برٹش لیبر پارٹی ہے اس میں کنورٹ ہوئی. تو گلڈ سوشلزم اس لیبر موومنٹ کا حصہ تھی. اٹ سارٹس ٹو بلینڈ دا پرنسپلس آف سوشلزم ود دا میڈیول گلڈ سسٹم. یعنی یہ سوشلزم کے جو پرنسپلس ہے تو اس کو جو میڈیول گلڈ سسٹم ہے اس کے ساتھ کمبائن کرنا چاہتے تھے. مطلب یہ ہے کہ یہ گلڈ سسٹم کے تھرو سوشلزم کو لے کر آنا چاہتے تھے. دے ایم ٹو انٹیگریٹ دا سوشلسٹ آئیڈیاز ود دا آرگنائزیشنل اسٹرکچر آف دا گلڈ سسٹم. گلڈ اب کیا ہے, یہ میڈیول ٹائم میں ایک ایسوسیشن یا گروپ ہوا کرتی تھی کرافٹ مین کی, مطلب ورکرز ہوتے تھے جن کے پاس کوئی ایک اسپیشلائزڈ اسکل ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ گروپ فارم میں کام کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل شو میکرز ہیں, پینٹرز ہیں, میسنز ہیں, تو یہ اس طرح سے گروپ فارم میں کام کرتے تھے. ان کی یہ جو اسکلس تھیں
تو یہ ان کے ساتھ لوگ آ کر کام کرتے تھے اور ان سے یہ اسکل سیکھتے تھے. تو اس طرح سے ان کے جو اسکلس ہے یہ پاس آن ہوتی تھی فرام جنریشن ٹو جنریشنز. اور جو ممبرس تھے گلڈ کے دے ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو رائز ان دا سوسائٹی تھرو ہارڈ ورک. تو جو گلڈ سوشلزم ہے یہ سوشلزم کو گلڈ سسٹم کے تھرو لے کر آنا چاہتے تھے. یہ مانتے ہیں کہ جو انڈسٹریز ہیں تو یہ کیپٹلسٹ آنر یا جو اسٹیٹ کے جو سینٹرلائز اسٹیٹ بیوروکریسی ہے تو وہ ان کو کنٹرول نہ کرے, بلکہ ان کی جو مینجمنٹ ہے فیکٹریز کی انڈسٹریز کی تو ان کی مینجمنٹ ان کی ریگولیشن اینڈ کنٹرول جو ہے اٹ شوڈ بی کنٹرول بائی دی گلڈس. یہ سینٹرلائزیشن کو ایبالش کرنا چاہتے ہیں, مطلب یہ جو اسٹیٹ سینٹرلائز اسٹیٹ ہوتی ہے یا جو پاور سینٹرلائزیشن ہوتی ہے تو یہ اس کو ایبالش کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈی سینٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں. اس طرح سے یہ جو ورکرز ہے تو ان کی ریپریزنٹیشنز کی بات کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے. اور اس طرح سے جو گلڈ سوشلزم ہے تو وہ انڈسٹریل ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ورکرز ہے تو ان کی ان کا مطلب ایک سے ہو ان دا مینجمنٹ اینڈ دا ڈیسیژن میکنگ پاورز جو ہے ہو. اور اس طرح سے یہ انشور کرنا چاہتے ہیں جو ورکرز ہیں ان کو فیئرلی ٹریٹ کیا جائے اور جو ریسورسز ہیں تو ان کی ڈسٹریبیوشن ایکولی ہو اور جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ ایلیمنیٹ ہو. تو گلڈ جو سوشلسٹس ہے تو یہ گلڈ سسٹم کے تھرو جو اولڈ میڈیول کانسیپٹ ہے اسی طرز پر ایک سسٹم لے کر آنا چاہتے تھے اور اس سسٹم کے بیس پر سوشلزم کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیموکریٹک سوشلزم. اس کو سوشل ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں اور یہ بھی گریجول اور ڈیموکریٹک میتھڈز میں بلیو رکھتے ہیں ٹو اچیو سوشل جسٹس. یہ پولیٹیکل چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تھرو کانسٹیٹیوشنل مینز. اور جو کیپٹلزم کے نیگیٹو اسپیکٹس ہے یا اس کا جو ٹرانزیشن ہے فرام کیپٹلزم ٹو سوشلزم تو وہ تھرو لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ریفارمس کرنا چاہتے ہیں. یہ کسی بھی قسم کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے آل فارمز آف ڈکٹیٹرشپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور بہت مورل اینڈ مٹیریل ڈیولپمنٹ پر ایمفیسس دیتے ہیں. اور جو لبرل ویلیوز ہے سچ ایز فریڈم آف اسپیچ ہے ایکسپریشن ہے تو یہ ان کو امپورٹنٹ کنسیڈر کرتے ہیں فار دا مورل ڈیولپمنٹ آف دا انڈیویژولز. یعنی ان کا بھی جو اپروچ ہے وہ ڈیموکریٹک ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریفارمس کے تھرو جو سسٹم ہے ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سے جو کانسٹیٹیوشنل لیگل ریفارمس کے تھرو جو نیگیٹو اسپیکٹس ہے کیپٹلزم کو تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے ریویژنسٹ سوشلزم. اٹ از لیڈ بائی ایڈورڈ برنسٹین ان جرمنی. یہ بھی ایک سوشلزم ایولیوشنری سوشلزم کا فارم ہے. یہ بھی مارکس کے آئیڈیاز پر بیسڈ ہے. جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو ایبالش کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے جو برنسٹین کے آئیڈیاز ہے فیبین آئیڈیاز ہے اینڈ فلاسفی آف کانٹ ہے دے آر ہائیلی انفلوئنس بائی دیز آئیڈیاز. یہ مانتے ہیں کہ جو ڈیموکریسی ہے تو وہ ایک اور پرنسپل ہونا چاہیے سوشلزم کے لیے اور سوشلزم ہم ڈیموکریسی کے تھرو ہی لا سکتے ہیں. یعنی گریجول اور ڈیموکریٹک چینجز کے تھرو ہم سوشلزم کو اچیو کر سکتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے جو ورکنگ کلاس ہے یہ ان کے کنڈیشنز امپروو ہو رہے ہیں وہ ان کی پارٹیز بنی ڈفرینٹ یونینز بنے تو ان کی جو کنڈیشنز ہے ان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے تو وہ امپروو ہو گیا. اور اس طرح سے جو اکنامک کرائسس ہے وہ لیس سیویئر ہوتے گئے اور ایک تھرڈ کلاس جس کو مڈل کلاس کہتے ہیں ان کا رائز ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے جو کیپٹلزم میں جو ایکسیسو ایکسپلائٹیشن یا آپریشن ہوتا ہے تو اب وہ چیز جو ہے مزید نہیں رہی ہے جس طرح سے ارلیئر ایگزسٹ کرتی تھی. تو اس لیے برنسٹین جو ہے وہ مانتے ہیں کہ کیپٹلزم کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے ان کو ریفارم کرنا چاہیے اور جو سوشلسٹ پارٹیز ہے تو وہ ڈیموکریٹک پروسیسز کے تھرو پاور میں آئے اور جو میجر انڈسٹریز ہے فیکٹریز ہے یا مینز آف پروڈکشنز ہے تو ان کو نیشنلائز کر دے اور اس میں ریفارمز کو امپلیمنٹ کر دے. اس طرح سے جو ریویژنسٹ سوشلزم ہے تو یہ نیشنلائزیشن آف مینز آف پروڈکشن اینڈ تھرو پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک پریکٹسز جو ہے وہ سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں.
اس کے بعد ہے جرمن سوشل ڈیموکریسی. یہ بھی ڈیموکریٹک سوشلزم کا ہی فارم تھا. یہ جرمنی میں تھا اینڈ اٹ واز لیڈ بائی فرڈینینڈ کلاسل. یہ ایولیوشنری سوشلزم ہے اور یہ گریجول اور ریفارمسٹ اپروچ رکھتے ہیں. کلاسل کا ماننا ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے تو ان کو آرگنائزڈ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے فارم میں. جیسے ہم نے فیبین سوشلزم کے امپیکٹس میں پڑھا کہ اس کا امپیکٹ یہ تھا کہ سوشلسٹ پارٹیز ایمرج ہوئی اور جو جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے 1875 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. تو یہ وہی پارٹی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ورکنگ کلاس کو پولیٹیکل پارٹیز کے فارم میں آرگنائز ہونا چاہیے تبھی جو کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے یہ اس کو پیسفلی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں انٹو دا ورکرز اور ورکنگ مین اسٹیٹ. ان کی اسٹریٹجی کا فوکس بھی یہی ہے کہ سوشلسٹ گول کو یہ ڈیموکریٹک اینڈ کانسٹیٹیوشنل مینس کے تھرو لے کر آنا چاہتے ہیں رادر دین ریولیوشن, اور گریجول اور لیگل ریفارمس کے تھرو یہ ایک ایگلیٹیرین سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ یونیورسل فرنچائز کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں. اس کے تھرو یہ جو ورکنگ کلاس ہے اس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاور کو لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پولیٹیکل رائٹس ملے, وہ امپاور ہو جائے اور وہ پاور میں آ سکے. تبھی یہ جو کیپٹلسٹ اسٹیٹ ہے اس کو ورکنگ مین یا جو ورکنگ کلاس ہے اس کے اسٹیٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں پیسفلی اینڈ گریجولی. اسی کے ساتھ یہاں پر آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سیریز کو کنٹینیو کروں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دیٹ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.